آج پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع ختم کر دیا۔ اب الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ بحال۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاہ صاحب ہمیں جوائن کریں۔ کنور صاحب، وقت کے لیے بہت شکریہ۔ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان پھر واپس لے لیا گیا ہے، اب پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن رہے ہیں؟ بڑے اہم فیصلے کے بعد تحریک انصاف جو ہے وہ قومی دھارے سے باہر نکل گئی ہے۔ اب ان کو پیٹ کا نشان جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو ظاہر ہے کہ آئندہ جو وہ قومی اسمبلی کی جو مخصوص نشستیں ہیں 200 قریب، وہ اس سے ہی محروم ہو گئے، اور آئندہ جو مارچ کے پہلے ہفتے میں سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ آزاد امیدوار کے حیثیت سے الیکشن لڑیں گے اور ان کو مختلف سمبل دی جائیں گے۔ تو اب الیکٹرل ہسٹری میں، تاریخ کی ہسٹری میں، انتخابی تاریخ کی ہسٹری میں اب الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں اب تحریک انصاف جو ہے وہ اب ایک قومی جماعت نہیں رہی، وہ ایک علاقائی جماعت بن کے رہ گئی ہے اور اس کی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ پی ٹی آئی کا فیصلہ تو بہت بڑا متاثر کرے گا۔ پی ٹی آئی تو قومی دھارے سے نکل گئی ہے۔ اب اس کے جتنے بھی امیدوار الیکشن لڑیں گے وہ ایک آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے، اور تو آزاد حیثیت سے جو الیکشن لڑتے ہیں تو جو ہمارے ووٹر حضرات ہیں وہ عام طور پر اس کو ووٹ کاسٹ نہیں کرتے اور سمجھتے کہ اس کو ووٹ کاسٹ کرنا ایک ہمارا ووٹ ضائع کرنے کے مطابق ہے۔ ہر وہ قانون یہ کہتا ہے 13 جنوری کو جو ریٹرننگ آفیسر نے اپنے قومی اسمبلی کے بعد جو سمبل بچیں گے اس میں ایک جو سمبل بچیں گے اس میں انڈیویجل ملے گا سمبل، کولیکٹیولی اجتماعی سمبل نہیں ملتا۔ جو آزاد امیدوار ہیں وہ اپنا گروپ بنا کے اپنا ایک سمبل مل جائے گا، تو یہ مختلف سمبل ملیں گے۔ ٹھیک ہے کنور صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہمیں دوران گفتگو مظہر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ مظہر صاحب بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ فیصلہ آیا اور بلے کا نشان ایک بار پھر واپس لے لیا گیا ہے، مزید کیا آپشنز رہے ہیں پی ٹی آئی کے پاس؟ اب بہت بڑا سیٹ بیک ہے، دھچکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ فیصلہ، کیونکہ ابھی بھی ان کی آج بھی ہم نے سپریم کورٹ میں بھی دیکھا، شعیب شاہین صاحب کو بھی دیکھا جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تھا، اور اس وقت جو الیکشن کمیشن نے حکم امتناعی جو ہے وہ ختم واپس لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو آج کی سچویشن ہے اب اس کے خلاف اگر سپریم کورٹ میں جاتی ہے پی ٹی آئی تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن بلے کے نشان کے بغیر ہی انتخابات میں جانا پڑے گا۔ اب اس کے لیے وہ کیا اسٹریٹجی، ان کی پلان بی کیا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ دیکھیں گے سپریم کورٹ تک جائیں گے اور اس میں دیکھیں گے، لیکن اگر فائنل ڈیسیجن میں بھی ان کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو ظاہر ہے انہیں کوئی پوری پارٹی یا ان کے امیدواروں کو کوئی ایک ہی نشان ملنے کا امکان کم ہے۔ جو میں نے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے، ایک ان کی اگر ورس سچویشن میں وہ جاتے ہیں تو ورس سچویشن میں وہ نیگیٹو ووٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ نیگیٹو ووٹنگ کے معنی یہ ہوئے کہ اگر وہ ان کے امیدواروں کو بالکل بھی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملتی، بالکل بھی ہر طریقے سے مشکل ہوتی ہے، تو وہ پنجاب میں اینٹی پی ایم ایل این ووٹ دیں گے۔ اب اینٹی پی ایم ایل این ووٹ وہ کس کو دیں گے یہ ابھی انہیں فیصلہ کرنا ہے، لیکن ان کے جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ کہ وہ ہر صورت میں پی ایم ایل این کے خلاف جو ہے وہ ووٹ دیں گے اگر ان کی ایسی سچویشن آ جاتی ہے جہاں ان کے امیدواروں کے لیے بالکل بھی الیکشن لڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپشن تو ہے، ایک آخری آپشن وہ ضرور اڈاپٹ کریں گے اس آپشن کو۔ ابھی تو انہیں کافی سیٹ بیک ہوا ہے کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ الیکشن جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ رہے گا، اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں بھی ان کا یہ تھا کہ اگر کسی بھی طریقے سے ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ سپریم کورٹ جائیں گے۔ تو ہر دو صورتوں میں انہوں نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے۔ شاید الیکشن کمیشن بھی یہی کرتا، اگر پشاور ہائی کورٹ حکم امتناعی ختم نہیں کرتا تو شاید الیکشن کمیشن بھی یہ کرتا، کیونکہ آخری فورم تک تو جاتا ہے آدمی، ہر طرح سے قانونی ذریعے تو اختیار کرتا ہے، لیکن سیاسی طور پہ انہوں نے بھی بہت سی چیزیں سوچی ہوئی، ان کے بہت سے کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں، لیکن یہ دیکھنا یہ کہ وہ ان کو ایک جیسا نشان ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ بہت بڑا سیٹ بیک ہے، دھچکا ہے پاکستان تحریک
ٹھیک ہے مظہر صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کریں ماہر قانون حافظ احسان ایڈوکیٹ صاحب. حافظ صاحب، اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس مزید کیا آپشنز ہیں؟ قانونی نقطہ نظر کیا ہے آپ کے پاس؟ سپریم کورٹ سے ریلیف ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ جو انٹرم انجنکشن کا ایک فیصلہ آیا تھا اور جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ آپ ویب سائٹ کے اوپر پی ٹی آئی کا بلے کا نشان شو کرے، تو وہ لیگلی بھی پاسبل نہیں تھا کہ جتنی دیر تک الیکشن کمیشن آف پاکستان سیکشن 209(1) یا 2 کے نیچے جو ہے اس پروسیس کو پورا نہ سمجھے اور اس کے بعد 209(3) جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر اپنا سرٹیفکیٹ جاری نہ کرے، اتنی دیر تک جو ہے الیکشن سمبل جو ہے وہ کسی پارٹی کی کنٹینیوشن کے اندر نہیں جا سکتا. اور اگر وہ نہیں جا سکتا تو سیکشن 215 کے نیچے پھر آپ کو الیکشن سمبلز نہیں ملتا. تو ایک آرڈر اس طرح تھا. دوسرا اس کے اندر یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس بھی نہیں کیا گیا. اور تیسرا اس انٹرم انجنکشنز کا لیگلی فائدہ بھی کوئی نہیں تھا پی ٹی آئی کو، چونکہ یہ انٹرم انجنکشن کنٹینیوٹی جو تھی وہ 9 جنوری تک تھی. تو الیکشن سمبلز تو آپ کے 13 جنوری کو فائنل ہونے ہیں اور وہ لسٹ جو نکلنی ہے اور کینڈیڈیٹس کو پارٹیز نے دینا ہے. تو وہ ایک آرڈر ایسا تھا، لیکن اس آرڈر کو جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیلنج کیا اور جا کے چیز بتائی ہے تو وہ پشاور ہائی کورٹ نے اس کو لیگلی انڈرسٹینڈ کیا اور وہ جو کنٹینیوٹی تھی انٹرم آرڈر کی وہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو آرڈر ہے وہ ان فیلڈ ہے، اور جب آرڈر ان فیلڈ ہے تو اس کے اوپر اب جو ہیئرنگ ہے جو 9 جنوری کو فکس آئے گی تو دونوں پارٹیز کو سن کے پشاور ہائی کورٹ جو اس کے اوپر فیصلہ کرے گا. لیکن میں اس میں پھر بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ بھی آئے گا وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ معاملہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جائے گا.